ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق رضوی الازہری صاحب کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں، ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ، تھوڑا کلوز ہو جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ وہ جو پیچھے خواب آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جتنا قریب ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام عليك يا رسول الله وعلى والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ معزز محتشم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتراً نظر آنے عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد میں اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بونس نائٹ، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے مجتمع ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نہ صرف ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، بلکہ اس رات کو دین کے سائے میں، اسلام کے نور میں اور اپنی بخشش کی جو برسنے والی برکھا ہے اس سے حصہ وصول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو پر ہی کلام کرتے ہیں کہ شب برات کا جو مین ہے وہ کیا ہے، تاکہ جو کنسیپٹ ہے اس حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ ہمارے لیے ہر مرتبہ سب سے مشاہد بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں، ہمارے دوستوں میں، یا ہماری آنے والی نسل جو ٹین ایجز ہیں، ان کا شوق بھی اتنی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایام ہوتے ہیں اور یہی مواقع ہوتے ہیں کہ دینی آگہی اور اویئرنیس دی جائے تاکہ کوئی بھی بندہ ہمیں ڈیٹریکٹ نہ کر سکے۔ شب برات یہ
دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی ایک سینٹینس ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شب اور ایک ہے برات۔ شب یہ فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات یہ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ لفظ شب کو جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں یا اس کا جو تبادل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو وہ لیلہ ہے۔ احادیث میں دیکھتے ہیں تو ابھی جو میں نے ابتدائیہ خطبہ پڑھا اس کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کے لفظ پڑھے، تو لیلہ کا معنی ہے شب فارسی میں، اور اسی کا معنی ہے اردو میں رات۔ برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور برات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بری ہو جانا، بری ہو جانا، نکل جانا۔ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام شب برات رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس پر جو دلیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ سبحانہ وتعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ بات تو بالکل کلیئر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے جسے گنا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں بال کو تو کوئی نہیں گن سکتا، بے شک بے شک۔ بکری کے بالوں کا گننا وہ ممکن نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو بخشش کے پروازے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں نرم و مداس بستر کو چھوڑ کے دنیا کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو پھر وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنی بخشش کا انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی برات کا جو دوسرا معنی ہے، فارسی زبان میں برات کا لفظ بھی استعمال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی۔ چونکہ اس رات میں ہر حکمت کر والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر اسے قسمت والی رات کہتے ہیں۔ تو قسمت والی رات، اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ قسمت والی رات کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات میں بندہ توبہ کرتا ہے تو پہلے اس کی قسمت بری تھی، اب اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی، تو گویا یہ شب واقعی اس کے لیے برات یعنی اچھی قسمت کی نوید بن جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ اس اعتبار سے بھی، اس معنی کے اعتبار سے کہ ہماری قسمت اچھی ہو جائے، وہ بھی انعام ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بخشش کا پروانہ ملے، یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اس رات کے جو گولز ہیں، کیا یہ فارملی سیٹنگز ہوتی ہیں یا مطلب ایک روایت ہے کہ ہم سارے روایت میں آ کے بیٹھ گئے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف باقاعدہ رغبت دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اپنی اس رات میں تھے کہ نرم و مداس بستر کو چھوڑا، قبرستان میں گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، اس کی رات کو بھی شب بیداری کرو، وصوموا نہارہا،
اور دن چڑھے تو روزے کا شرف پانا. تو یہ موٹیویشن ہے, تحریک ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو نفع ہوگا, تو ہم وہ کام چھوڑیں گے؟ تو رسول اللہ سے بڑھ کر ہمارے نفع کو کون جانتا ہے؟ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, یہ محبوب جو تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کرو. نبی علیہ السلام نے اپنے معمولات میں سے, اپنے شیڈول میں, اپنے روٹین میں یہ راتوں کی خصوصی اہمیت کو ذکر کیا, اس کی طرف رغبت دلائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اسے قبول کر لیا. پتہ چلا کہ یہ فارملی نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق خاص کر روحانیت کے ساتھ ہے, اسپرچولیٹی کے ساتھ ہے, خاص تعلق ہے, خاص لوگوں کی رات ہے, اور خاص انعامات کی یہ رات ہے. پھر اس میں اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہم جب تک کسی چیز کے مقاصد کو متعین نہ کر لیں, سپوز یہاں ہم اگر بیٹھے ہیں اور میں نے گفتگو شروع کی, آپ سننے کے لیے حاضر ہو گئے, ہماری گفتگو کا اگر کوئی ٹاپک اور عنوان ہی نہ ہو اور اس عنوان کا ایک دائرہ اور سرکل نہ ہو, تو یہ ساری گفتگو تو بے معنی ہو جائے گی, بے مقصد ہمارا بیٹھنا ہو جائے گا. تو جب چند لمحات کے لیے انسان اپنے اوقات کو بے مقصدی میں صرف نہیں کر سکتا, تو یہ رات احساس دلانے کے لیے آتی ہے ساری زندگی بے مقصد کیسے صرف کی جا سکتی ہے. آپ مجھے پسند نہیں کریں گے اگر میں آپ کے وقت کو ضائع کروں اور بے مقصد گفتگو کروں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے, اور اس کی طرف سے یہ پیغام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے. تو ہم بندگی کو ترک کرتے, لاہو لعب میں زندگی گزارتے, تو بتلائیے کیا ہمارا پروردگار ہماری خالی باتوں سے راضی ہو جائے گا؟ اسی طرح یہ جس معاشرے کے ہم باسی ہیں, مقاصد متعین ہوتے ہیں. اس رات کے بھی مقاصد متعین ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے اندر اس ماہ مبارک کی جو موٹیویشن ہے کہ چینج, کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں تو آتے ہوئے جو میرے نظریات تھے کیا جانے کے بعد بھی وہی ہیں, یا ان میں کوئی چینج آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. اور ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے, بلکہ دستور الہی یہ ہے کہ خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کی تدابیر کو اختیار نہیں کرتے. تو یہ رات اس میں سب سے پہلے مثبت تبدیلی کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے. پھر مثبت تبدیلی ترقی کا زینہ بنے, بندے کو کوئی گول متعین کرنا چاہیے کہ مجھے کس نہج پر تک ترقی کرنی ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے. پھر اگلا مرحلہ کہ یہ مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ماضی کا محاسبہ, اور دوسرا مستقبل کی پلاننگ. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر انسان ماضی کا محاسبہ کرے تو اس میں ظاہر ہے کوتاہیاں نکلیں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بندہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری ان پرفیکشن, گناہگار ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمیں قبول فرمایا ہو. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو جب ہم محاسبہ کریں گے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ماضی کی طرف جائیں گے تو گناہ نکلیں گے, اور مستقبل کی ان گناہوں پہ اگر ہم عمارت دیکھیں تو وہ بڑی کچی نظر آئے گی. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس رات میں کہ میں ماضی کے جن گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, تو میں کیسے بدل سکوں گا, وہ تبدیلی کیسے ممکن ہوگی. تو اس تبدیلی کی جو کیفیات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے
ہم اس پہلو کو واضح کریں گے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے جو ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، اور میرے لیے ترقی کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو ہم یہ احاطہ تھا ہماری آج کی گفتگو اور عنوان کا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی دورانیے میں ایک سے ایسی گفتگو ہو جائے تاکہ مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا صحیح معنوں میں فائدہ بھی میسر آ جائے۔ تو اسی گول پر ہم آگے چلیں گے، لیکن اس سے قبل آپ اپنی محبت، توجہ، لگن اور یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہی ہمیں یہ رات میسر آئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اور اپنی توجہات کا جو نذرانہ ہے وہ درود پاک کی صورت میں پیش کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے بات ہم نے یہ عرض کی کہ انسانی معاشرے پر غور کریں تو بے شمار ایسے امور ہیں کہ جن میں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ رنگ کے اعتبار سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، نسل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، زبان اور علاقہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ساری انسانیت ہاں وہ کسی بھی علاقے سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، رنگ، نسل، زبان، مزاج، شعبہ، مذہب، وہ ساری کی ساری مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز پر پوری انسانیت کا اتفاق و اتحاد ہے کہ رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بندے کا منصب وہ کمتری کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ بندے کا منصب بڑھتری کی طرف جانا چاہیے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسلام بھی جمود کا درس نہیں دیتا، یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب آپ مطالعہ کریں تو یہ حیرانگی ہوگی کہ جس طرح جمود کو اسلام توڑتا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں توڑتا، اور جس طرح ذہن کو بالیدگی اسلام عطا فرماتا ہے، اور اس بالیدگی میں سب سے مین کردار جس تھیری کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ قرآن ہے۔ دنیا کی ساری تھیریاں بدل سکتی ہیں لیکن اللہ کا قرآن بدل سکتا نہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ پھر یہاں ہماری ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی ترقی پانی ہے، سکسیس چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اور اس کامیابی کے لیے پرائرٹیز اور ہو سکتی ہیں، ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کی ترجیح مال و دولت ہو سکتا ہے، کسی کی ترجیح کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترجیحات میں جس کو سب سے اہم قرار دیا وہ نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کسی نے اس نیت سے ہجرت کی
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے تو اسے اللہ اور اس کا رسول ملے گا، اور جس نے دنیا کے لیے کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی خاتون کے لیے کی اسے وہ خاتون میسر آ جائے گی۔ یعنی بنیادی کردار ترجیحات کی تعیین کے اندر وہ نیت کا ہے۔ لہٰذا کسی بھی نشست میں بیٹھتے ہوئے تبدیلی کے لیے سب سے پہلی اپنی نیتوں کی ڈائریکشن کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اب نیتوں کی ڈائریکشن کی درستی میرا اور آپ کا پہلا آج کا سبق ہوگا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا کی کامیابی بھی چاہیے اور آخرت کی کامیابی بھی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمیں درس کیا دیا گیا، وہ دعا پڑھیں تاکہ اس کا اعادہ ہو جائے۔ ہمیں یہ سبق سکھایا گیا، یوں نہ کہا کرو کہ یا اللہ دنیا بہتر ہو جائے، اور یوں بھی نہیں کہنا کہ صرف آخرت چاہیے، بلکہ یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی چاہیے اور آخرت بھی اچھی چاہیے۔ تو لہٰذا آج کا پہلا سبق یہ ہوا، اور پہلی تبدیلی تب آئے گی جب ہماری نیتوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے اس میں صرف دنیا ہمارے پیش نظر نہ رہے بلکہ آخرت بھی ہمارے پیش نظر رہے۔ اس پہ ہمارے علماء لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی پرائرٹیز کو، ترجیحات کو متعین کرتا ہے تو ترجیحات کو متعین کرنے کے بعد پھر اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خواب دیکھ لے اور سب کچھ ہو جائے، سوچ لے اور سب کچھ ہو جائے۔ کہا نہیں، جب اس نے ترجیحات متعین کی تو پھر ان ترجیحات کو پانے کے لیے اسے دب و دو کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وہ بری ترجیح متعین کرے تب بھی وہ اس کی کوشش کو برابر کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اچھی کرے تو اس کی کوشش کو بھی اللہ رنگ لگا دیتا ہے۔ یہ اب بندے پہ ڈیپینڈ ہے کہ بندہ اچھی کوشش کر لے اور بری کر لے۔ اس پر ایک مثال، رزق کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی چوپایا ایسا زمین پر ہے ہی نہیں مگر سب کا ذمہ رزق کا وہ ہمارے پروردگار نے لیا۔ ہمارا رازق ہمارا پروردگار، وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس نے راستے بتا دیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حرام کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ رزق اپنے اللہ کے متعین کردہ رزق کو حرام طریقے سے لے لے یا حلال طریقے سے۔ لہٰذا دوسرا ہمارا سبب، اگر ہم نے حرام طریقے سے لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر تو دنیا شاید اچھی لگے لیکن آخرت خراب ہو جائے، اور اگر ہم نے حلال طریقے سے تھوڑا لیا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تیسرا پہلو، علماء فرماتے ہیں کہ اس بہتری کے لیے، اس تبدیلی کے لیے، اس ترقی کے لیے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو اس کی کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے، اور نیکی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا چاہیے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے اوپر انعام دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ پہلی قوموں کو تبدیلی کے لیے کئی سال لگتے، انہیں ترقی کے لیے کئی مراحل طے کرنے پڑتے، اور انہیں اپنے آپ کی تبدیلی، اپنے گولز کو پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فیضان ہے، رب تعالیٰ نے ایسی راتیں بلکہ ایسی گھڑیاں عطا فرمائی ہے، حضور کا امتی بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس
اس پر دلیل پھر انہوں نے کیا ارشاد فرمائی؟ ایک دلیل تو یہ شب برات، اور دوسرا کا قرآن کی نص ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک ہی رات ایسی لے لی ہے 1000 مہینے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو چند لمحات میں بونس نائٹ جو ہمیں میسر آئی، جس میں ہم ساری چیزیں پا سکتے ہیں، اسی کو ہم شب بارات کہتے ہیں. اس رات رحمت الہی اتنے جوش پر ہوتی ہے کہ جو بھی ترقی کا طلبگار ہے صدق کے دل سے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب مولا المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو قیام کی سعادت پاؤ، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. سنو سنو، یہ رات وہ رات ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے. فیقول، اور اس کی طرف سے یہ صدائیں دی جاتی ہیں، الا بمستغفر لی فاغفر لہ، سنو آج اگر کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخشش عطا کر دوں گا. الا مسترزق فارزقہ، آج کوئی رزق کا طلبگار ہے میں اسے رزق دوں گا. الا مبتلا فاعافیہ، آج اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اسے مصیبت سے چھٹکارا دوں گا. الا قضا حتی یطلع الفجر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ندائیں چلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ساری رات گزر جاتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں چلتا ہے کہ رحمت الہی خود گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. اقبال نے جو خوبصورت اس کی ترجمانی کی، کہا ہم تو مائل بدکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہبر منزل ہی نہیں. تو یہ رات اس حوالے سے اور اس نوعیت سے کہ اس میں ترقی کا طلبگار صدق کے دل سے کوشش کرے تو رحمت الہی اسے محروم نہیں فرماتی. اب دوسرا پہلو کہ جب ہم نے ماضی کی طرف توجہ کی، اپنا محاسبہ کرنا چاہا، تو پھر ہمیں اس محاسبے میں یہ بات ظاہر ہے کہ کسی بھی شعبہ میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی زخم کا علاج کرنا ہے تو اس زخم میں بڑی ہوئی پیپ کو بھی نکالنا پڑے گا، پھر اس پر لگی ہوئی پٹی فائدہ دے گی. بلا تشبیہ و تمثیل اگر انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، ماضی کی طرف جب اس نے دیکھا تو یقیناً گناہ اس کے پلڑے میں موجود تھے، اب وہ اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتا ہے، تو انسان گناہوں کی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی انہوں نے خاص اس پہ فوکس کیا کہ انسان گناہوں کی عادت چھوڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے نتائج کو پیش نظر رکھے اور اس کے عواقب کو پیش نظر رکھے. تو پھر اس کے اندر یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ جس کا نتیجہ اتنا غلط ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس پر ایک سوال اٹھایا انہوں نے سائیکالوجسٹ نے. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کسی چیز سے ڈرا دیا جائے تو پھر بھی وہ بچ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. رب تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا اور حضور کی ذات عطا فرمائی، پروردگار عالم نے بشارت بھی سنائی اور ڈرایا بھی. بشارت اس لیے سنائی کہ مایوس نہ ہو جائیں، اور ڈرایا اس وجہ سے کہ کہیں یہ غافل نہ ہو جائے. ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، خوف کی کیفیات کو طاری کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب تم اس خوفناک تصور کو اپنے سامنے لاؤ گے تو پھر تم گناہوں کی اس عادت کو چھوڑ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو گے، اور نیکیوں کے جو ہارمونز ہیں اور نیکی کی جو کیفیات ہیں وہ تمہارے اندر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گی. اسی پہلو پر علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا.
وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذات کے لیے سب سے خوفناک چیز کون سی ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیے، کسی نے کچھ جواب دیے، کسی نے کچھ دیے، تو پھر انہوں نے یہی سوال اللہ کے قرآن میں رکھ دیا کہ قرآن پاک ہمیں بتائے کہ ہمارے لیے سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جو جواب دیا 100% درست جواب دیا، کہا سب سے خوفناک چیز جو انسان کی ترقی کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے، کھا جاتی ہے، بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور خطرناک قسم کا پوائزن ہے کہ جس میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَكُلًّا سارے کے سارے اخذنا بِذَنبِهِ ہم ان کو پکڑتے ہیں تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک نے جواب دیا دوسری جگہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ جو بھی تمہیں وبال پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ اگر تم ان گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دو تو پھر اللہ تعالیٰ تب کبھی بھی تمہیں گرفتار عذاب نہیں کرے گا۔ یہ گناہ ہے جو تمہاری ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر پورا وہ قصہ ابلیس ذکر کیا اور اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ شیطان کہ جس کو اتنا قرب حاصل تھا کہ فرشتے بھی اس کے قرب پر رش کرتے تھے، لیکن جب وہ مقام سے گرا تنزلی کی طرف آیا تو اب قرب کی بجائے اسے دوری مل رہی ہے، رحمت کی بجائے قیامت تک لعنت برسے گی، جنت کے بدلے میں جہنم مل رہی ہے، ایمان کی جگہ کفر اس کا مقدر ہو گیا اور محبت کی بجائے دشمنی، تقدیس اور تسبیح و تحلیل کی بجائے کفر و شرک اور کذب و فحش اس کا مقدر بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، نافرمانی کا مرض بھی لگا، تکبر بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فہرست سے اسے خارج کر دیا۔ اب یہ آخری پہلو جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، جو الٹیمیٹ گول ہے آج کی رات کا، کہ گناہوں سے بچنے کے جو طرق ہیں، ایک تو یہ خوف آ گیا، دوسرا یہ کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو پروردگار جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس نے ہمارے ارد گرد سسٹم کیسا لگایا ہو۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں کسی چیز سے چھپنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے بندہ نہیں چھپ سکتا۔ بندہ تصور کرے گناہ کرتے ہوئے جو سسٹم رب تعالیٰ نے لگایا ہے اس سے بندہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اب وہ سسٹم کیا ہے؟ قرآن پاک نے 4 سسٹموں کو ذکر کیا۔ پہلا فرمایا تم جہاں چلتے ہو، جس سوچ سے چلتے ہو، زمین تمہاری سوچ کو بھی کیپچر کرتی ہے اور تمہارے چلنے کے قدم بھائی نشان کو بھی کیپچر کر لیتی ہے۔ اور سورہ زلزال میں اس کو ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین تھر تھرائے گی، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، واخرجت الارض اثقالها، وہ جتنے بوجھ، جتنی سوچیں اور جیسے قدم تھے کسی نے سختی سے رکھا، ظلم سے رکھا، جبر سے رکھا، وہ سارے کے سارے نکالے گی اور وہ سافٹ فارم سے فزیکل فارم میں آ جائیں گے اور یہ کہے گا تجھے کیا ہوا، تم نے آج سارا کچھ نکال دیا جو چھپا ہوا تھا، ایسا کیوں کیا؟ تو زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، جب تک جس پروردگار نے چھپانے کا حکم دیا تھا آج اس نے ظاہر کرنے کا حکم دے دیا، آج میں نے ظاہر کر دیا۔ یہ پہلا سسٹم ہے جو ہمارے نیچے لگایا گیا۔ دوسرا سسٹم قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ تمہارا سارا باڈی سسٹم، یہ تمہارا جاسوس ہے، تمہاری کوئی سیکریسی نہیں ہے۔ جس زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت دنیا میں پڑ گئی، کل قیامت کے دن وہ یہ چاہے گی کہ میں آج بھی جھوٹ بولوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم زبان پر تالا لگا دیں گے، زبان خاموش ہوگی، آزاد کو حکم دیا جائے گا تم بولو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گفتگو کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ ہم نے کیا۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یکسبون، ان کے خلاف گواہی دیں گے کان بھی، بصارت بھی، جلدیں بھی، جو کچھ ہم کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہمارے آزاد کی صورت میں لگایا ہوا ہے۔ انسان سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جس نے تمہیں آزاد دیے تھے اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، آج اسی نے بولنے کا آرڈر دے دیا۔ تیسرا سسٹم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا، جس کی طرف توجہ کرے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ تیسرا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انسان کے ساتھ کچھ فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس چیز یہ چیلنج ہے جس چیلنج کو کوئی ٹیکنالوجی قبول ہی نہیں کر سکی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تمہارے اوپر دو محافظ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ اور ان کی کیفیات کیا ہے؟ اتنا مضبوط سسٹم ہے ان کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جب وہ بولا جائے تو اسے کیپچر کرنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مستعد نگران موجود ہوتے ہیں، ٹو مچ ایکٹیو، کہ جو ہر وقت ہر کلمے کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر سفیان نے اس پر لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ہر نگران سے محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے میں ایسی باڑ لگا دوں گا، میں ایسا طے خانہ بنا لوں گا، میں ایسی گاڑی بنا لوں گا، میں ایسے دروازے لگا لوں گا، وہ جیسے مرضی دروازے لگائے، اللہ کے فرشتے ہر دروازہ کراس کر رہے ہیں۔ چوتھی بات فرمائے یہ تو وہ سسٹم ہے جو ہم نے لگایا ہے، یہ لگائے ہوئے سسٹم کی شان ہے، تم یہ بھی سمجھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اور ہماری پہلی نسل، ہمارے بزرگ جب ہماری تربیت کرتے تھے تو اس تربیت میں اس پہلو کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ بچے کو روزہ رکھوا کے اس کے سامنے ٹھنڈے مشروب رکھے جاتے اور اسے یہ کہا جاتا بیٹا پیو، بیٹا کھاؤ۔ باپ چیک کرتا ہے کہ بیٹا کھاتا ہے یا نہیں پیتا، تو بیٹا کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے، تو بیٹا کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا کسی کے لیے تو رکھا ہی نہیں تھا، جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کی طرف جاتے ہیں، جب گزرتے ہیں تو اندر گفتگو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بڑھیا کہتی ہے بٹیا پانی دودھ میں ملا دو۔ بٹیا کہتی ہے نہیں، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ہمارے خلیفہ عمر نے روکا ہے۔ کہا عمر تو تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ وہ کیفیات تھی جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہماری جنہوں نے تربیت کی وہ ہمارے سینوں میں ڈالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خوف خدا جب انسان پر آتا ہے تو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں تو گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو ماضی میں کر چکا ہے، مستقبل میں تو میں بچوں گا، ماضی میں جو کر چکا ہوں وہ کیسے نکلے گا؟ اس رات میں خصوصی طور پر اسپیشلی اس بات پہ کیوں فوکس کیا گیا کہ بخشش مانگو، گناہوں کی معافی کو طلب کرو؟ اس وجہ سے کہ مغفرت کا جو ڈکشنری مین ہے وہ ہے کسی چیز کو ڈانپ لینا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو رب تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر پردے ڈالتا ہے پھر تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نحوستیں برکتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ دوریاں قرابتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو ذکر کیا، استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار نفع بخش بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، باغات بھی عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے لہریں بہریں ہو جائیں گے۔ ڈانپے گا اللہ تعالیٰ۔ استغفار کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈانپ دینا، مٹانا اس کا مطلب نہیں، لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے کہ تبدیل کر دینا۔ جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا۔ آج کی رات میں دو پہلو خاص طور پہ، ایک ہے استغفار کہ اس کے اوپر پردہ آ جائے، اسے کور کر دیا تھا، اور ایک ہے تبدیلی کی درخواست جس سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا کہ مثبت تبدیلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ پروردگار عالم مغفرت سے گناہوں کو چھپاتا ہے اور مٹا دیتا، چھپاتا ہے، انہیں مٹاتا نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ فرماتا ہے تو رب تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا نہیں بلکہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توبہ نائٹ ہے کہ اس میں صوفیاء نے بڑا خوبصورت پہلو ذکر کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بڑی عبادتیں ہیں، اتنی عظیم عظیم عبادتیں ہیں کہ جن کے ثواب ان لمیٹڈ ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساری عبادتیں ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کسی عبادت میں یہ صلاحیت بظاہر نظر نہیں آتی کہ وہ نیکیوں کو میں تبدیل کر دے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ توبہ گناہ مٹاتی بھی ہے اور گناہ کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے یہ فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اگر کوئی بندہ استغفار کر رہا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے اسے استغفار کی توفیق مل رہی ہے، تو رب تعالیٰ اسے گرفتار عذاب نہیں فرمانا چاہتا۔ تو فرمایا اگر اسے استغفار کی توفیق ملے تو استغفار کرنے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور بعد میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم نے گفتگو کے شروع میں بھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اختتام میں بھی کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ توفیق ہمیں۔ غافل ضرور ہے، ہم نکلے تو اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں، لیکن تیرا فضل ہے تو ہمارے لیے دروازوں کو کھول لیتے ہیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا حسن بن مالک سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور دوران خطاب جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ رو پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شہدکم اليوم کل مؤمن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسي لغفر لهم ببقاء هذا الرجل۔ اس بات کی وضاحت کے لیے جناب حیثم کے اس قول کو سمجھیے، فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے انبار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے اعمال ہیں کہ جن پر ڈھیروں اجر ملتے ہیں، لیکن توبہ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک لحظے میں گناہوں کو تبدیل کر دیتی ہے نیکیوں میں، بلکہ اس سے بھی اپنی شان یہ ہے توبہ ایک بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نفع پوری روح زمین کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کا نفع پوری روح زمین کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کیا تم نے وہ مقام نہیں دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کے دوران ایک شخص رو پڑا، جب وہ رویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اے لوگوں دیکھو اس پر، دیکھو یہ جو رو رہا ہے، آج اگر اس کے رونے کے سامنے پوری روح زمین کے لوگوں کے گناہوں کو پہاڑوں کی صورت میں بھی پیش کر دیا جائے تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معافی عطا فرما دے، سبحان اللہ، سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان الرجل یسرف علی نفسہ، ایک بندہ ایسا تھا کہ جس نے اپنی جان پر بڑے اسراف کیے ہوئے تھے، جب اس کی موت آئی
تو موت کے وقت اس پر خوف الہی طاری ہو گیا. سبحان اللہ. اب اس نے توبہ کی ٹھان لی. جب اس نے ٹھانی تو اپنی اولاد کو بلایا اور کہنے لگا اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا. فواللہ لئن قدر علی ربی علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذب احد، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینا ہوا تو پھر ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا، کیونکہ میرے ماضی کے اعمال ایسے ہیں. توبہ غالب ہے، عاجزی سے یہ کلمات کہہ رہا ہے. جب وہ دنیا سے چلا گیا تو جانے کے بعد اس کے وصیت کے مطابق انہوں نے عمل کر دیا. پروردگار عالم کے فرشتے جب اس سے حساب لینے لگے تو سوال کیا کہ تو نے اپنے لیے یہ کیفیات اور یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ میں نے یہ سارے کا سارا اللہ کے خوف سے کیا. یعنی یہ ماقبل شریعتوں کی بات ہے. ہماری شریعت میں جلانا جائز نہیں. ماقبل شریعتوں میں خشیت کی اس کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف اگر بندے کو توبہ کی طرف لے جائے تو یہ کلمہ بھی بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ صرف یہی نہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اعزاز اور فخر ہے کہ وہ صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف نہیں کرتی، وہ تو رسول اللہ کے سامنے ہونے کا بھی خوف کرتی. اور اسی کو اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم. اقبال کہتا ہے ہمارے پروردگار تو ہر عالم، دو عالم سے غنی ہے. روز محشر گزر ہائے من مزید، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو تو اگر قبول، تو ہماری کوتاہیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دے تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے. وَالْحِسَابَ لَا تُبِينِ نَاغُزِيرٍ، لیکن اگر تو نے ہمارا حساب لینا ہے تو پھر ہماری یہ قرض ہے از نگاہ مصطفیٰ بِبِنْ حَقِیر، ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے ہمارا حساب نہ لے. اور کیا خوبصورت بات کسی نے کی تھی، وہ کہنے لگا جے میں ویکھا اپنے اپنا تے کچھ نہیں میرے، جے میں ویکھا میرے رحمت بندے بندے بندے. ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، ہم نے ابتدا عرض کیا تھا کہ آج کی رات شب، اب تھوڑی سی تقریر آپ کر لیں. تقریر کا مطلب ہے کہ اس کا اعادہ کر لیں تاکہ مجھے اور آپ کو اس کا دفع ہو جائے. تو شب برات کے دو معنی، ایک معنی یہ نجات والی رات اور دوسرا معنی قسمت والی رات. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ رات نجات والی بھی ہو جائے اور قسمت والی بھی ہو جائے. اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک